نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. آج ہم علم تجوید کے سلسلے میں لیسن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے اپنی لیسن نمبر 1 میں آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا کہ کیا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ضروری نہیں بلکہ فرض کے درجے پر آتا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ جو قرآن کو مانتا ہے کہ وہ جس ذات کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے اور اس نے جس طریقے سے بتایا ہے پڑھنے کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، اور وہ طریقہ ہے تجوید کا طریقہ۔ لیکن اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ تجوید ہوتی کیا ہے اصل میں، کس طریقے سے پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تجوید جو ہوتی ہے اس کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں، تجوید کے لغوی معنی ہوتے ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اس کے لنگوسٹک میننگ اگر ہم دیکھیں تو عمدہ کرنا، کسی کو بہت اچھے طریقے سے بنانا، سنوارنا۔ اور اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی دیکھیں، یعنی کہ اپلائیڈ میننگ اس کے دیکھیں، تو ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ جو حروف ہے نا، جو جو لیٹرز ہیں، حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، ان کی اپنی اپنی مخارج ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنی اپنی ان کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور انہی کو جب ملاتے ہیں تو وہ تجوید بن جاتی ہے۔ اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقت تجوید کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اصل میں اگر ہم مخارج اور صفات میں ماہر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تجوید آ گئی ہے، اب ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور لہجہ خوش آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے، لیکن گا کر پڑھنا جسے قرآن کا تقدس مجروح ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ٹون میں جو ہماری ٹون ہمیں اچھی لگتی ہے، یا ہم بلا وجہ کسی چیز کو لمبا کرنا شروع کر دیں، اب بلا وجہ کسی کو ٹون ملانے کے لیے ہم اسے شاعری کے انداز میں پڑھنا شروع کر دیں، گانوں کے انداز میں پڑھنا شروع کر دیں، اور ہم سمجھیں کہ ہم شاید تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، تجوید اور چیز ہوتی ہے۔ تجوید جیسا کہ بتایا گیا کہ مخارج اور صفات کا ماہر ہونا ہے۔ اب مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اور صفات کہتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کو۔ اس سے اندازہ آپ یہ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر حرف کو، عربی زبان کے ہر حرف کو آپ ایک سمجھیں، ایک پرسنالٹی بنا دیں، ٹھیک ہے؟ ایک جیسے ایک انسان ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس کے فار ایگزامپل آپ کہیں کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں 8 سے 10 سے 12 15 20 25 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اب ہر جو انڈیویژول ہے اس کا وہ ڈفرینٹ جگہ سے آئے۔ آپ کے گھر کا ایڈریس اور ہے، آپ کے ساتھی کے گھر کا ایڈریس اور ہے، وہاں پہ جتنے بھی 20 لوگ بیٹھے ہیں ان کے سب کے ایڈریس، ہوم ایڈریس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ہوم ایڈریس۔ اب گھر کے اندر آ جائیں، گھر میں بہت سارے رومز ہیں، اس میں سے آپ کا ایک ڈیفینیٹلی ایک روم ہوگا، آپ کا روم، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا روم کیا ہے۔ اب آپ کے روم میں آپ کا جو ایک ریسٹنگ پلیس ہوتی ہے، آپ کا بیڈ ہے، اس کی ایک جگہ، ایک خاص پلیس ہوگی، سینٹر ہوگا، رائٹ سائڈ ہوگا، لیفٹ سائڈ ہوگا، وہ ایک جگہ ہوگی جہاں سے وہ آپ امیجن کریں، اب آپ ذہن میں آپ اس کا ریورس سائیکل چلائیں کہ آپ جب اٹھے صبح، یا جب بھی آپ اٹھے اپنی اپنی ریسٹنگ پلیس سے آپ اٹھے، اٹھ کے آپ نے کچھ ضروری کام کیے،
کچھ ذمہ داریاں نبھائیں، پھر آپ گھر سے نکلے، پہلے اپنی ریسٹنگ پلیس سے خارج ہوئے، پھر آپ اپنے گھر سے خارج ہوئے، پھر آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں آپ کو پہنچنا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کا مخرج کیا ہوا؟ جب آپ نے ڈیپ ڈاؤن ہو کے دیکھا کہ آپ کا مخرج وہ آپ کے ریسٹنگ ایریا تھا جہاں پر آپ نے سکونت اختیار کی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا مخرج، ایگزیکٹ مخرج آپ کا وہ تھا. اور اسی طریقے سے جو صفات ہوتی ہیں، اب صفات ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، مخرج ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے. مخرج تو ہو گیا آپ نے سکونت کی جگہ سے نکل کر آپ جہاں تک پہنچے وہ آپ کا مخرج ہو گیا. صفات کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں، بہت کائنڈ ہوگا. اب ان 20 لوگوں میں ہو سکتا ہے کوئی بہت کائنڈ ہو، کوئی بہت سافٹ ہارٹیڈ ہو، کوئی بہت جو ہے وہ خوش اخلاق ہو، کوئی بہت جو ہو وہ تلخ مزاج ہو سکتا ہے کوئی جو ہو بہت جنرس ہو، کوئی ہو سکتا ہے کوئی کسی بھی صفات کا مالک ہو سکتا ہے. یہ تو اس کی انر ایک کریکٹرسٹکس تھی. ایک اپیرنٹلی بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی جو ہو کسی کا رنگ بہت گورا ہو سکتا ہے کسی کا رنگ سانولا ہو سکتا ہے کسی کا قد تھوڑا چھوٹا ہو سکتا ہے کسی کا قد تھوڑا بڑا ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری کریکٹرسٹکس آ گئی کہ آپ کے اندر کون سی کریکٹرسٹکس، صفات کیا ہے اس کی. تو صفات اس خوبی کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی خوبی کیا ہے، آپ کی صفات کیا ہے. تو ایسے جب حروف ہوتے ہیں نا، حروف کی بھی اپنے مخارج اور اپنی صفات ہوتی ہیں. کوئی حرف موٹا ہوتا ہے، کوئی حرف باریک ہوتا ہے، کوئی حرف جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے، کوئی حرف نکلتے نکلتے اس کو ٹائم لگتا ہے، اس کو زور لگانا پڑتا ہے، اس کو نکلنے کے لیے اپنے منہ کے ایک سے زیادہ آرگنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے صفات اور مخارج جب ہمیں ہر حرف کی سمجھ آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تجوید سمجھ آ گئی ہے. جیسے فار ایگزامپل با کا مخرج، با، اب نکال کے دیکھیں، با، با، دو ہونٹوں کو ملائیں گے، با پروناؤنس ہو جائے گا. آپ کے کسی کو بھی کچھ بھی کام نہیں کرنا پڑا. ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ پہ آئے ہیں، آپ میں سے کسی کے گھر کا ایڈریس بالکل نیکسٹ اسٹریٹ میں ہو، تو کہ میں تو بالکل پاس ہی سے آیا ہوں. تو اسی طرح با کا مخرج بالکل لپس، دو ہونٹوں کو ملا دیں گے، با نکل آئے گا. اس طریقے سے ہم نے ذا نکالنا ہے، ذا کو نکالنا ہے، اپنے زبان کی ٹپ کو اندر والے دانتوں، اوپر والے دانتوں کے اندر والے حصے پر ٹچ کرنا ہے، اور ہم نے ذا پرناؤنس کرنا ہے. اس کا مخرج تھوڑا سا اندر کر کے ہے، ڈفرینٹ ہو گیا. ذا جو ہے وہ سافٹ، بہت سافٹ اس کی کریکٹرسٹکس ہے، اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہر حرف کی مخرج اور صفت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اسی مخرج اور صفت کی پہچان جو ہوتی ہے یہ تجوید کہلاتی ہے. تجوید ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کس لفظ کو کیسے گا کر پڑھ رہے ہیں یا کتنا لمبا ہم اپنی مرضی سے لمبا کر رہے ہیں. اس چیز کو مخرج نہیں کہتے ہیں، اس چیز کو تجوید نہیں کہتے ہیں. اور یہ تمام علوم جو ہے، یہ علم تجوید جو ہے یہ تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے. اس لیے سب علوم سے افضل یہ علم ہے. تو ہر کسی کو اپنا اپنا پروفیشن اچھا لگتا ہے، اور نو ڈاؤٹ ہر سورس آف انکم اچھا ہے، لیکن سب علوم سے بہترین علم جو ہے وہ علم تجوید ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. تجوید کے تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. یعنی کہ تفصیلی تجوید بھی جیسے ہم گرامر کرتے ہیں، بیسک گرامر ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیٹیل ایڈوانس گرامر ہوتی ہے، بلاغہ ہوتی ہے، اب جتنا مرضی ڈیٹیل میں چلتے چلے جائیں. اسی لیے تجوید بھی جتنی مرضی ڈیٹیل میں آپ کر لیں. بہت بہت علماء کرام نے اس پہ کتب لکھی ہیں اور ان پہ ریسرچ کی ہے، اور اس علم کو
اس طریقے سے پرزرو کر کے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طریقے سے آج تک محفوظ ہے یہ علم۔ تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی ان ڈیٹیلز کا ماہر نہیں ہو سکتا، لیکن ان قواعد کے مطابق جو بیسک تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا جو ہے وہ فرض عین ہے، اب ہر کسی پر فرض ہے، اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ نہیں سکتے، یہ کلام کے ساتھ ڈس رسپیکٹ ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ڈس رسپیکٹ ہو جاتی ہے، ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توفیقی ہوتی ہیں، ان کی ہر عبادت کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب آپ نماز اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھ سکتے نا، کہ آپ کا جو مرضی چاہے آپ دل جس طریقے سے مرضی نماز پڑھیں، اب چاہیں تو 5 سجدے کر لیں، چاہیں تو رکوع نہ کریں، ایسے نہیں کر سکتے نا، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو احادیث مبارکہ کے توسط سے ہمیں پتہ چلا ہے، ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ روزے ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں دل کرے ہم دوپہر سے دوپہر تک روزہ رکھ لیں، ہم زہر سے زہر تک روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں بتایا ہی ایسے گیا ہے۔ زکوٰۃ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نے 2.5% نہیں دیں گے، ہم اس دفعہ جو ہے وہ 3.5% دیں گے، کیونکہ ہمارا دل کر رہا ہے اس دفعہ دینے کو، ہم 3.5% دیں گے، نہیں دے سکتے۔ آپ 2.5% ہی زکوٰۃ دیں گے، باقی آپ جتنا چاہے صدقہ دے سکتے ہیں، اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ آپ کو 2.5% ہی دینی پڑے گی۔ اب دیں گے نہیں، اس دفعہ تھوڑے ٹائٹ حالات ہیں، اس دفعہ میں سے 2% دے دیتی ہوں، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو 2.5% ہی دینی پڑے گی، کیونکہ ہمیں ہر عبادت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے قرآن پڑھنے کی بھی ایک عبادت ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، تو اس کو اسی کیفیت سے پڑھنے پہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس کو صرف ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے یا اس کو اردو کے طریقے سے پڑھتے چلے جائیں گے، تو پھر ہم اس طریقے سوال کی تو ہم نہیں کریں گے نا، کہ جس میں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے جیسے تجوید کے 4 ارکان ہوتے ہیں، جیسے اسلام ہے نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 پلرز آف اسلام، اب ہر کسی کو پتا ہے۔ ایسے تجوید کے 4 پلرز ہیں: مخارج، حروف کی پہچان، یعنی کہ حروف کے مخرج کی پہچان ہونی چاہیے، کہ با کہاں سے نکل رہا ہے، فا کہاں سے نکل رہا ہے، جیم کہاں سے نکل رہا ہے، شین کہاں سے نکل رہا ہے، خا کہاں سے نکل رہا ہے، ہر مخرج کا پتہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ پلر، صفات، ہمیں حروف کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے، حروف کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کون سا نرمی سے ادا ہوتا ہے، کون سا موٹا حرف ہے، کس کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ گناہ کرنا ہے، کہاں پہ ہمیں اخفا کرنا ہے، کون سا اقلاب کہاں پہ کرنا ہوتا ہے، کہاں پہ ہمیں اظہار کرنا ہوتا ہے، یہ ساری جو ہیں اس کی صفات ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور اس کو ہر ڈفرینٹ ہوتی ہے، مطلب کہ فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے، آپ آپ کی کریکٹرسٹکس جو ہے آپ اپنے فار ایگزامپل آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کرتے ہیں، آپ ایک ان نون بندے سے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہے نون، اگر مشدد ہوگا تو اس پہ لازمی غنہ آ جائے گا، لیکن نون جو ہے اگر نون کا اظہار کرنا پڑے گا ہمیں، اگر اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے گا تو اس کا ہمسایہ فرق ہو گیا، وہ جس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، جس کے ساتھ اس کو ظاہر ہونا ہے، ادا ہونا ہے جس حرف کو، وہ چینج ہو گیا ہے تو اس کی کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ ہم سارا امتزاج پڑھیں گے کہ مخارج اور صفات دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور یہ دونوں کی پہچان جو ہے یہ تجوید کے قواعد بناتی ہے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ تجوید کا، وہ ہے تجوید کے تمام قواعد کی پہچان۔ اب رولز بھی ہمیں آنے چاہیے، کیا رولز ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں مخارج پتہ چل گئے، ہمیں ان کی صفات پتہ چل گئی، اب تیسرا جو ہے اس کا پلر، ہمیں ان کے قواعد پتہ ہونا چاہیے، کون سا رول کہاں پہ اپلائی ہوگا اور کہاں پہ نہیں اپلائی ہوگا۔ اور چوتھا رکن ہے اس کا زبان
کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ اب ہمیں مخارج کا بھی پتہ چل گیا، ہمیں ان کی صفات کا بھی پتہ چل گیا، اور ہمیں تجوید کے تمام قواعد بھی ہم نے یاد کر لیے، ہمیں پتہ چل گیا۔ مسئلہ آ جاتا ہے ایپلیکیشن پر، کہ ہماری زبان جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی ہے، ہمارا برین ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے صحیح وقت پر، اور ہماری زبان اسے جو ہے وہ کرسپونڈ کر کے اس کو ادا نہیں کر پاتی ہے مناسب وقت پر۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمیں آتے ہیں رولز سارے آتے ہیں لیکن اپلیکیشنز نہیں آتے، اپلیکیشن میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زبان کو عادی بنانا ہے، اور وہ زبان عادی تبھی بنے گی جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار اپلائی کریں گے، اپلیکیشن ہوگی تو پھر ہی ہمیں ہمارا یہ علم سیکھنے کا فائدہ ہوگا۔ ادروائز علم سیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں اور میڈیسن وہ پرسکرپشن دے آپ کو کہ یہ میڈیسن لینی ہے، اس کے یہ فائدہ ہوگا آپ کو، یا آئی نو دیٹ، پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے میڈیسن لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، میڈیسن لیں گے تو ٹھیک ہوں گے نا، جب تک آپ لیں گے نہیں آپ کا جو نالج ہے کہ جی آپ میڈیسن لینے سے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا وہ نالج کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ وہ نالج رکھیں، لاکھ وہ نالج دوسروں تک پہنچائیں، بتائیں، ہر کسی کو بتائیں کہ مجھے پتا ہے کہ میڈیسن لینے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن آپ ایکچوئل میں میڈیسن مت لیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے جب تک ہم تجوید کے رولز کو اپلائی نہیں کریں گے، ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، ہم اس کو ایبزارب کر کے اس کو اس طریقے سے ادا نہیں کریں گے، اور کرتے ہی نہیں رہیں گے، مطلب کہ اس کو اپنی پریکٹس میں نہیں رکھیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ نالج کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن ختم کرنا ہے، بس ہم نے تجوید کے ساتھ بھی شروع کیا ہوا ہے، لیکن روز کا ہم نے جو ہے وہ ایک سپارہ آدھا سپارہ پڑھنا ہے، وہ میں ویسے ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن تجوید کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، چلیں وہ دو دو آیتیں کر کے وہ کھو رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ تو ساتھ میں قرآن تو پڑھنا ہے نا۔ نہیں نہیں، سلو ڈاؤن، آپ رک جائیں، آپ ایک ایک آیت شروع کرتے ہیں، ایک ایک آیت سے پریکٹس کرنی شروع کر دیں، ایک آیت کو بھلے آپ 50 دفعہ کہہ لیں، پراپر تجوید کے ساتھ، اس کے پورے رولز کی ادائیگی کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، اب 50 ٹائمز کہہ لیں، 100 ٹائمز کہہ لیں، اس کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کہتے جائیں، لیکن پراپر تجوید کے ساتھ اس کو کہیں، اتنی کہ وہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، آپ کی زبان جو ہے اس کی عادی ہو جائے، جب وہ پورے طریقے سے آ جائے پھر آپ اگلی آیت پہ چلیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو تجوید کا جو یہ ہے آپ کا یہ نالج آپ کو فائدہ دے گا، کہ ادائیگی میں مکمل مہارت کسی تجربہ کار استاد سے روبرو سیکھنے کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کہہ لیں کہ میں نے جو تجوید آپ نے اپلائی کی ہے، جب تک آپ کسی کو سنائیں گے نہیں، آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ آپ 100% شیور ہو جائیں کہ جی میں تو ٹھیک پڑھ رہی ہوں۔ ہو نوز، کوئی بہتر استاد بتا سکتا ہے کہ آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں یا نہیں۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کرام جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے قاری حضرات بھی جو ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے استادوں کو سناتے رہتے ہیں قرآن۔ وہ بریک نہیں آتا کہ اب ہم نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے، اب ہم پڑھائیں گے، اب ہم پڑھیں گے نہیں، وہ سناتے رہتے ہیں فور دا سیک آف امپروومنٹ، سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری چلتی رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری جو انفارمیشن ہے، جو ہم نے تجوید کا سیکھا کہ تجوید کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں سیکھنا ہے، امید ہے آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔